بہت سے ایسے مواقع ہیں، علماء کرام نے بعض حضرات نے 17 مواقع بتائے ہیں، بعض حضرات نے 20 مواقع بتائے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کسی معاملے پر رائے طلب فرمائی. کسی صحابی نے کوئی رائے دی، کسی صحابی نے کوئی رائے دی، کسی صحابی نے کوئی رائے دی، لیکن عزیز دوستو کمال دیکھیے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 20 معاملات میں اپنی طرف سے رائے پیش کی تو فرش پر پیش کی جانے والی رائے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے عرش سے قرآن اس رائے کے مطابق نازل فرمایا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ فرما رہے ہیں. عمرہ کرتے کرتے جب مقام ابراہیم کے قریب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عاجزی اور انکسار کے ساتھ عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، میرا دل کرتا ہے جہاں ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم کے قدم لگے ہوئے ہیں ہم یہاں پر اللہ کے حضور سجدہ کر لیں. جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دل تو میرا بھی یہ کرتا ہے. تو عرض کیا پھر جب میری رائے کو آپ کی توثیق مل گئی، میری تجویز کو آپ نے بھی پسند فرما لیا تو پھر قانون بن گیا نا، ہم کر لیں اور سجدہ یہاں نوافل پڑھ لیں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر نے، تمہاری رائے اور میری توثیق کسی بات کو قانون نہیں بنا سکتی. قانون فرش پر نہیں بنا کرتے، قانون تو عرش پر بنا کرتے. اگر اللہ ہمیں اجازت دے گا، حکم دے گا تو پھر ہم یہاں سجدہ کریں گے، ورنہ ہم نہیں کر سکتے. وہیں اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. میرے محبوب آپ کے شاگرد عمر کی پیش کی جانے والی رائے فرش پر آپ کو پسند آ گئی، عرش پر اللہ کو پسند آ گئی. آج سے میرا اعلان ہے، قانون بن گیا، جو بھی عمرہ کے لیے آئے گا، جو بھی حج کرنے کے لیے آئے گا، جو مسلمان بھی بیت اللہ کا طواف کرے گا، اس کا حج اور عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک مقام ابراہیم پر 2 نوافل ادا نہ کرے. کیا اللہ نے عظمت عطا فرمائی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو. عزیز دوستو، منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، عمر بھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کا سبب بنا رہا. کبھی ان کے خلاف چھپ چھپ کر سازشیں کرتا تھا، کبھی ان کے گھر والوں پر الزام لگایا کرتا تھا. یہ الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے. آج کل کتنا عام ہو گیا، میں نے شاید گزشتہ جمعہ بھی اس پر بات کی تھی. ہمارے سوشل میڈیا کو دیکھیے، ہمارے انٹرنیٹ، ہمارے ملکی میڈیا کو آپ دیکھ لیجیے. سب سے جو ریٹنگ ملتی ہے نا جس بات کو، وہ ہوتی ہے جس میں دوسرے کی حدت کی جائے، دوسرے کو گالیاں دی جائیں، دوسرے کو برا بھلا کہا جائے، دوسرے پر الزام لگایا جائے، چاہے کوئی دلیل نہ ہو. اور میں تو ویسے بھی کہا کرتا ہوں، الزام تراشی کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، بے حیائی کی ضرورت ہوتی. جب آپ کسی پر الزام لگائیں اور وہ بھی کسی پاک باز انسان پر، تو بس اتنا کافی ہے کہ آپ ایک بے حیا انسان ہیں، بے شرم انسان. جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ الزام تراشی نہیں کرتا، وہ تو پھر عدالت سے اور جو قوت ہوتی ہے حاکمہ اس کے پاس جاتا ہے. عبداللہ ابن ابی یہ وہی بدبخت تھا جس نے ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا، الزام تراشی. جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا مسلمان تھا، اس سے کہنے لگا جاؤ اپنے نبی کے پاس اور ان سے جا کر کہو کہ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے، جہنم کی آگ مجھے جلا نہ دے تو مہربانی کر دیں، اپنا کرتا عنایت کر دیں، میں وہ کفن پہن کر جاؤں گا، شاید اللہ اس کرتے سے حیا کر کے مجھے جہنم سے بچا لے. اور دوسری گزارش ہم سے یہ کرنا کہ میری نماز جنازہ بھی وہ پڑھائیں. اب ان کا بیٹا ابن ابی کا جانتا تھا میرا والد منافق ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس بات کو پسند نہیں فرمائیں گے، پھر بھی چلا گیا اور جا کر کہنے لگا اللہ کے محبوب، چونکہ میں بیٹا ہوں اور وہ میرے والد ہیں، ان کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، سفارش نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ کا کرتا تو ہمارے لیے سورج چاند ستاروں سے زیادہ محبوب ہے.
یہ اس قابل نہیں کہ کسی منافق کو اس کا کفن دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا ذرا سی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیتے ہیں، واٹس ایپ پر بلاک کر دیتے ہیں کہ اس کو میری شکل نظر نہ آئے۔ سیکھیں ذرا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمانے لگے اگر محمد کے کرتے سے ابن ابی کی جہنم جنت سے بدل سکتی ہے، لے جاؤ میرا کرتا پہنا دو اسے۔ کون ابن ابی؟ جس نے 40 راتوں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رلایا تھا اور میرے نبی بھی روتے رہے تھے، اس کو بھی کرتا پہنا رہے ہیں۔ پھر فرمانے لگے اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اس کی جہنم جنت سے بدل سکتی ہے، تیاری کرو، صفیں قائم کرو، محمد ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہے۔ اب جب جنازے کے لیے پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی، وہ تو غیرت کا سمندر تھے، وہ تو جلالت کا آسمان تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر جس راستے پر چل رہا ہو، شیطان اس راستے پر آنے کی ہمت ہی نہیں کرتا۔ ایک موقع پر فرمایا جو میں نے خطبہ میں بھی تلاوت کی حدیث پاک، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد بھی اللہ نے نبوت کا تاج کسی کے سر پر رکھنا ہوتا تو میرا عمر اس قابل تھا کہ اللہ اس کو نبی بنا دیتا، لیکن اللہ نے نبوت ختم کر دی، اب میرے بعد کسی اور نبی کی گنجائش نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے محبوب اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، یہ بدبخت جس نے آپ کے اہل بیت پر الزام تراشی کی، جس نے آپ کے خانوادہ پر انگشت نمائی کی، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ ذرا سوچئے تو صحیح ہمارے جذبات کس قدر مجروح ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں مجھے اللہ نے منع نہیں کیا اس کا جنازہ پڑھانے سے، بس میرے جذبہ ترحم کا یہ اصرار ہے کہ میں اس کی جنت کی بھی فکر کروں اور اس کا جنازہ پڑھا دوں۔ تو تاریخ روایات میں آتا ہے حضرت عمر زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض پکڑ کر بیٹھ گئے، اللہ کے محبوب اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ لیکن میرے آقا نے چونکہ اس وقت تک کوئی وحی نہیں آئی تھی، تو میرے آقا تو معافی اور درگزر کا ایسا سمندر تھے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا تو دیا، وہی اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ولا تقم علی قبری۔ میرے محبوب آج تو پڑھا لیا آپ نے منافق کا جنازہ، لیکن آج کے بعد کے لیے میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، ان میں سے کسی کا جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، موت کے بعد ان کے قبر پر جا کر مغفرت کی دعا کی بھی اجازت نہیں۔ 20 مقامات ایسے ہیں عزیز دوستو جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو اللہ نے قرآنی حکم بنا کر نازل کیا۔ مستورات کے لیے پردے کا حکم، وہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی۔ غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ قیدی بن گئے تو بہت سی رائے آئی تھی ان کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی اللہ کے محبوب کہ چونکہ ان میں ہمارے عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، تو ان کے ساتھ اگر ہم رحم کا معاملہ کریں گے ممکن ہے وہ اسلام قبول کر لیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ ان میں سے قیدیوں کو جزیہ لے لیجئے، جرمانہ لے لیجئے، آزاد کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے محبوب آزاد کر لیں ان کو، جنہوں نے ہمیں تڑپایا، جنہوں نے ہمیں ستایا، جنہوں نے ہماری جائیدادیں قبضہ کر لی، جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کو انگاروں پر بھونا، جنہوں نے سیدہ سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا، جنہوں نے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، جنہوں نے ہمیں مکہ سے دور کیا، ہمیں بیت اللہ چھوڑنے پر مجبور کیا، ان کو آزاد کر دیں۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہر صحابی کے ہاتھ میں تلوار دی جائے اور اس کو حکم دیا جائے کہ اپنے رشتہ دار کا سر تم نے خود اڑانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے مجھے ابو بکر کی رائے زیادہ پسند آئی ہے تو اس لیے میں اس کی رائے پر عمل کروں گا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض
نہ میرے محبوب نہ، آپ کے عمر کی رائے بالکل درست تھی۔ عزیز دوستو، یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ اس کو میں آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے پورا کروں، اس میں تو کتابیں لکھی گئی ہیں۔